عورت بچوں کے کام کاج آسانی سے ہو. مثال کے طور پر عورت کمزور ہے، لاغر ہے، گھر کے سارے کام کرتے ہوئے تھک جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، تو کپڑے دھونے کے لیے یا صاف صفائی کے لیے یا کھانا بنانے اگر کوئی نوکرانی رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ اپنی بیوی کی الٹ مدد کر رہا ہے. یہ ضرورت کے طور پر کسی نوکرانی کو رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اسی پر ظلم کیا جا رہا ہے اور کسی نوکرانی کو نہیں رکھا جا رہا اور بیمار پہ بیمار ہوتی جا رہی ہے، کھانا بنانے کی بھی پریشانی ہے، خود بھی بھوکا ہے، بیوی بچے بھی بھوکے ہیں، اس کے وجہ اگر نوکرانی رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ چیزیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے والحرث، یعنی کھیتی باغات وغیرہ، غلہ، زمین سے جو جتنا بھی اناج وغیرہ اگتا ہے وہ اس سے مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے لیے جو ہے غلہ اور اناج کی فراوانی ہو، اور کھیتی باڑی وغیرہ سے زمین کی کاشتکار ہو، معاشرے کو اچھی چیزیں مہیا کیا جائے، تو یہ معروف ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے. اگر کھیتی باڑی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیٹ، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ پنچایت کا کیا کہتے ہیں زمیندار وغیرہ، اگر آپ کو کہلانا مقصد ہے اس کا مقصد، تو یہ ناپسندیدہ اور مذموم ہے. اسی طرح کھیتی باڑی سے مراد سمجھو ایک گھر سے زیادہ 2 گھر 3 گھر اگر کوئی رکھتا ہے، مقصد اس کا یہ ہو کہ اگر یہ جو مال و متاع ہے میرے پاس رہے گا تو میں کسی کا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا بلکہ کسی نہ کسی کی مدد کروں گا، تو یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے. اگر ایک گھر کے علاوہ زائد گھر اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ لوگ آگے فخر کرے، گھمنڈ کرے کہ دیکھو یہاں پہ بھی گھر ہے، وہاں پہ بھی گھر ہے، وہاں پہ بھی گھر ہے، تو یہ ناپسندیدہ ہے. یہ تھی وہ چیزیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو چیزیں ہیں دنیاوی چیزیں، یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں جب تک کہ دنیا میں رہے. دنیا کی زندگی کے لیے یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. گویا کہ مقصد کیا ہے؟ یہ مثبت جملہ ہے. مثبت سے مراد یہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں، فائدہ اٹھاؤ، مگر اس مکھی کی طرح جو صرف بازو بیٹھ کے شہد کو چوستی ہے، اس مکھی کی طرح نہیں جو ڈبکی لگاتی ہے شہد میں، پھر وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکل پائے گی. واللہ عندہ حسن المآب، جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے ان چیزوں کو فائدہ مند بتلایا، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کمتر بھی بتلاتا ہے اس چیز کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کے مقابلے میں بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، پلٹنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ ان کے مقابلہ اگر دیکھا جائے، اللہ کے پاس دنیا کی عورتیں ایک جنتی کو دی جائیں گی، اور حدیث مبارکہ کے مطابق، خواتین سے بالخصوص میں گزارش کروں گا اس بات کو سنیں اور دل پر نہ لیں، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک جنتی مرد کو 2 عورتیں دنیا کی دی جائیں گی، اس کے علاوہ ان گنت حوریں دی جائیں گی. یہ اللہ کے پاس ہے. اسی طرح والبنین، اولاد کا تو وہاں سسٹم نہیں ہے، مگر اولاد اگر نوکر چاکر میں تو اللہ تعالیٰ خوب کیا دے گا؟ نوکر چاکر دے گا وہاں پر، جو جس کو تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہا کہ وہ بالکل موتیوں کی طرح نظر آئیں گے. اسی طرح خزانوں کے خزانے، جنت تو ماشاءاللہ وہاں کی جو زمین ہے مشک کی طرح ہے، وہاں کے پتھر جو ہے وہ ہیرے اور جواہرات کی طرح ہے، لؤلؤ مرجان کی کیا ہے؟ زمین ہے. اور جنت میں تو اللہ نے کہا کہ جنتی کو ہر وہ چیز ملے گی جس کا وہ دل چاہے گا. جو انسان نے سوچا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ دے گا، جو اس کا دل چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ دے گا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے تعلق سے کہا جنت میں وہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں جس کو نہ اب تک کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے تعلق سے سنا، اور نہ ہی اب تک کسی کے دل میں اس کا خیال تک گزرا. دیکھیے اسمارٹ سے اسمارٹ، ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ، دانشور سے دانشور لوگ پیدا ہوئے، مگر ایک بھی انسان کے دل میں قسم خدا کی ایسا خیال نہیں آیا تو جنت میں ہو. بس انسان کو اتنی باتیں معلوم ہے جتنا اللہ تبارک تعالیٰ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ نے بتلایا، بس اس سے زیادہ نہیں پتا ہے. تو اللہ کے پاس جو ہے وہ بدر جہاں بہتر ہے اس دنیا کے مقابلے میں. اللہ نے کہا ان سے فائدہ اٹھاؤ مگر ان کے پیچھے پاگل مت بنو. اپنے
اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو۔ اب آئیے حدیث کی کتابوں کا جب مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بڑی پیاری حدیث مجھے ملی، صحیح حدیث گھوڑے کے تعلق سے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے آگے رکھوں، اس سے جو ہمیں نصیحت حاصل ہوگی وہ حاصل ہوگی۔ مگر انوکھی حدیث ہے کہ جو عربی جو گھوڑا ہوتا ہے، عربی گھوڑا آپ سلام کہہ رہے ہیں، وہ عربی گھوڑا ہر روز، عربی گھوڑا ہر روز سحر کے وقت 2 دعائیں کرتا ہے، آپ سلام کہتے ہیں۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث ہے، سیاستہ کی کتابوں میں سے سنن نسائی کی حدیث ہے۔ عربی گھوڑا ہر روز سحر کے وقت 2 دعائیں کرتا ہے، آپ سلام کہتے ہیں۔ عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من فرس عربی، کوئی ایسا عربی گھوڑا نہیں ہے، الا یؤذن له عند كل سحر بدعوتین، جو سحر کے وقت یہ 2 دعائیں نہ کرتا۔ ہر عربی گھوڑا یہ 2 دعائیں کرتا ہے، کیا ہے؟ اللہم خولتنی من خولتنی من بنی آدم، اے اللہ تو نے مجھے قبضے میں دے دیا، جس کے بھی قبضے میں تو چاہتا تھا دے دیا، بنی آدم میں سے، بنو آدم میں سے جس کے قبضے میں تو چاہتا تھا اللہ مجھے اسے قبضے میں دے دیا۔ وجعلتنی لہ، اور مجھے بنا دیا تو نے اس کے لیے۔ یہ اس کی پہلی دعا ہے گھوڑے کی۔ گھوڑے کی پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے جس کے قبضے میں چاہتا تھا کر دیا، اور مجھے اس کے لیے بنا دیا تو نے، اقرار کر لیا اس نے۔ دوسرا فاجعلنی احب اہلہ و مالہ الی او من احب مالی و اہلی الی۔ اب گھوڑا ایک اور دعا کرتا ہے کہ اللہ بنا دے میری محبت اس کی نگاہ میں، یعنی اس کے مالک کی نگاہ میں، اس کے بیوی بچے گھر بار سے بڑھ کر میری محبت اس کے دل میں ڈال دے۔ ایک عربی گھوڑا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میری محبت اس کی دل میں، اس کے گھر والوں سے، اس کے مال و دولت سے زیادہ میری محبت ڈال۔ کیا حدیث ہے، اور آپ نے کیوں بیان کیا یہ عربی گھوڑے کی دعائیں کا تذکرہ کیوں کیا؟ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، مگر دعا تو اس طرح گھوڑا کرتا ہے۔ بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑا جو جانور جس کو ہم سمجھ کر اس کے ساتھ بے دردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظالمانہ رویہ اس پر اختیار کرتے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے۔ جانوروں کے ساتھ وہ تک رب تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی عافیت مانگتے ہیں اپنے مالک سے، اپنی محبت طلب کرتے ہیں اپنے رب سے۔ ایک جانور ہو کر براہ راست رب سے دعا کرتا ہے، تو انسان ہو کر اپنے رب سے براہ راست کیوں نہیں دعا کر سکتا؟ انسان ہو کر ڈائریکٹ والا کیوں نہیں بن سکتا؟ انڈائریکٹ والا کیوں بنے گا؟ جب ایک جانور ہو کر ڈائریکٹ والا ہے تو انسان ہو کر ڈائریکٹ والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈائریکٹ والا ہونا ایک بہت بڑی تہمت ہوگی انسان کے اوپر۔ کہتے جو ڈائریکٹ والا ہے وہ گستاخ رسول ہے، وہ گستاخ اللہ ہے، وہ گستاخ اولیاء اللہ ہے، وہ گستاخ دین ہے، وہ گستاخ کیوں ڈائریکٹ ہو گیا؟ ایک اگر اللہ سے ڈائریکٹ مانگے تو وہ دین سے ہی نکل جاتا ہے، جبکہ آپ وسلم کہتے ہیں کہ گھوڑا، عربی گھوڑا تک اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈائریکٹلی 2 دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر روز سحر کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے، اس آیت کے تعلق سے، آیت نمبر 14 کے تعلق سے جو آج مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔